السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواہ مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 270 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ سجدنا، ہم نے سجدہ کیا، مع مانے ساتھ، سجدنا ہم نے سجدہ کیا۔ سجدہ یسجدو کے معنی ہوتا ہے سجدہ کرنا۔ سجدنا ہم نے سجدہ کیا، مع ساتھ، رسول اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ، مع رسول اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ، فی اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت میں کیا مطلب ہے؟ سورہ انشقاق میں جب آپ نے تلاوت کی اذا السماء انشقت اور یہ صورت مکمل کی، تو اسی صورت کی آیت نمبر 21 ہے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو آپ نے سجدہ کیا، اور ہم نے بھی سجدہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی سجدہ کیا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ کفار مخاطب ہیں، یہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے۔ مراد سجدہ نہیں، یعنی جو سجدہ نماز کا سجدہ ہے یا سجدہ تلاوت ہے، وہ سجدہ مراد یہاں نہیں ہے۔ یہاں معنی ہے وہ قرآن کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، اطاعت و پیروی نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ تو سورہ انشقاق کی تلاوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو آپ نے سجدہ کیا۔ سورہ انشقاق میں سجدہ ہے، کہاں پہ سجدہ ہے؟ سورت کے اخیر سے تھوڑا پہلے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، آیت نمبر 21، سورہ انشقاق آیت نمبر 21 پہ سجدہ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا اذا السماء انشقت میں، سورہ انشقاق میں، یعنی آپ نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور اس میں آیت سجدہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، تو آپ نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی سجدہ کیا۔ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، اور وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ میں کیا مطلب ہے؟ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ میں سورہ علق، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، یہ سورہ علق ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت، قرآن کے نزول کا آغاز اسی صورت سے ہوا ہے، ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، تو اس صورت کے اندر بھی سجدہ ہے، یہ سورت کی آخری آیت ہے، سورت کی آخری آیت ہے، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ سورہ علق کی آپ نے تلاوت کی، حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ میں سجدہ کیا، تو مراد سورت ہے، سورہ علق
آپ نے پوری صورت کی تلاوت کی اور آخری آیت ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، یہاں پر سجدہ ہے، سورت کے اخیر میں آیت نمبر 19 میں سجدہ ہے، آپ نے سجدہ کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی سجدہ کیا۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے حدیث کا، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ فی اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت میں یعنی سورہ انشقاق میں، وقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سورہ علق میں اقرأ بسم ربک الذی میں، سورہ علق میں۔ اس حدیث میں سجدہ تلاوت کا ذکر ہے، باب چل رہا ہے سجدہ سہو وغیرہ کا بیان، باب سجود السہو وغیرہ، سجدہ سہو اور اس کے علاوہ دوسرے سجدے کا بیان۔ درس کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سجدے کی کچھ قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نماز کا سجدہ، جو رکوع کے بعد سجدہ ہوتا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور دوسرا سجدہ ہے سجدہ تلاوت، اور تیسرا سجدہ ہے سجدہ سہو، نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور چوتھا سجدہ ہے سجدہ شکر، سجدہ شکر، کوئی نعمت ملے، نعمت ملنے پر سجدے میں گر جائیں، سجدے میں جھک جائیں، سجدہ کریں۔ تو سجدہ نماز، سجدہ سہو، اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، یہاں پر جتنی حدیثیں اس سے پہلے ذکر کی گئی ہیں ان سب کا تعلق کس سے تھا؟ سجدہ سہو سے تھا۔ کبھی نبی علیہ السلام سے نماز پڑھانے میں بھول چوک ہوئی، 4 رکعت والی نماز آپ نے 5 رکعت پڑھا دی تو آپ نے سجدہ سہو کیا، 4 رکعت والی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھا دی تو آپ نے سجدہ سہو کیا۔ تشہد میں بیٹھنا ہے 2 رکعت پر، آپ نہیں بیٹھے، بھول گئے اور کھڑے ہو گئے، آپ نے سجدہ سہو کیا۔ تو باب چل رہا تھا سجدہ سہو کا بیان، تو پوری حدیثیں اس موضوع پر مکمل ہو چکی ہے اس باب کے اندر، یعنی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے اندر۔ اب اس کے بعد یہاں پر سجدہ تلاوت کا ذکر ہے۔ سجدہ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں سجدے ہیں، قرآن میں سجدے ہیں، بندہ اس آیت کی تلاوت کرے، تلاوت کرتا جائے اور اس تلاوت پر پہنچے، اس آیت پر پہنچے جہاں پہ آیت سجدہ ہے، تو آیت سجدہ کے پڑھنے کے بعد فوراً کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ جیسے نماز کا سجدہ ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سجدہ تلاوت کا سجدہ ہوتا ہے۔ سجدہ کرے، اور سجدے کی جو شکل ہے، نماز کے سجدے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ سجدہ تلاوت کا بھی ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے اگر نماز ہے تو، اور اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے نماز میں، اور اسی طرح سے سجدہ تلاوت کی جو دعا ہے، جو سجدے کی دعا ہے وہی سجدہ تلاوت کی بھی دعا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور دعا ہے، سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین، اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں اس کو پڑھتے تھے، عام سجدے میں، تہجد کے سجدے میں، اور تلاوت کے سجدے میں اس کو پڑھتے تھے۔ تو سجدے کی جو دعا ہے وہ تلاوت کے سجدہ تلاوت کے اندر پڑھیں گے۔
جب جب آیت سجدہ سے گزریں گے سجدہ تلاوت کریں گے۔ سجدہ تلاوت کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ واجب ہے۔ جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ سجدہ تلاوت یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سجدہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب تلاوت کریں، قرآن پڑھیں اور آیت سجدہ سے گزریں تو سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد، جب آیت سجدہ سے بندہ گزرتا ہے، پڑھتا ہے اور جا کے سجدہ کرتا ہے، کنارے ہو کر کے سجدہ کرتا ہے، تو اعتدل الشیطان یبکی، جب بندہ آیت سجدہ سے پڑھتے ہوئے گزرتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک کنارے جا کر کے روتا ہے۔ اعتدل الشیطان ویبکی، شیطان کنارے ہو کر کے روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ یقول یا ویلہ، اور بعض روایت میں یا ویلی، وہ کہتا ہے ہائے میری تباہی، ہائے رے افسوس، امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، ہائے رے میری تباہی، ہائے رے افسوس کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا، فسجد فلہ الجنہ، تو ابن آدم نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارِ، اور میری تباہی یہ کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا، اور میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو سجدہ تلاوت، اس کا اہتمام کرنا جنت کے داخلے کا سبب ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو مرچی لگتی ہے، شیطان ذلیل ہوتا ہے، شیطان برباد ہوتا ہے، شیطان اپنے آپ پر، اپنی کرتوت پر افسوس کرتا ہے، سر پھوڑتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ تو سجدے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جو اس میں یاد کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ بعض علماء نے کہا 14 سجدے ہیں، بعض علماء نے کہا 15 سجدے ہیں۔ صحیح اور درست بات یہی ہے، قرآن کریم میں کل 15 سجدے ہیں۔ قرآن کریم میں 15 سجدے ہیں۔ لہذا جب آیت سجدہ سے گزریں، آیت سجدہ کی تلاوت کریں، تو تلاوت کے آداب کا حصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ کریں۔ سجدہ کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کا اہتمام کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ البتہ اگر نماز میں ہیں اور آیت سجدہ سے گزر رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے قیام کے لیے۔ سجدہ تلاوت کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں کہ اگر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اوقات مکروہہ میں، جیسے زوال کا وقت ہے، سورج ڈوب رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا، خصوصی نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن اب قرآن پڑھ رہا ہے، سجدہ تلاوت سے گزر رہا ہے، تو کیا سجدہ تلاوت کرے گا؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اوقات مکروہہ میں بھی سجدہ تلاوت کرے گا۔ سجدہ تلاوت میں کیا تاخیر کر سکتے ہیں؟ سوال ہے۔ جیسے ہم ابھی آیت سجدہ سے گزر رہے ہیں، سوچتے ہم قرآن پڑھتے جائیں اور آخر میں جا کر کے اکٹھا سجدہ کر لیں گے یا بعد میں سجدہ کر لیں گے؟ نہیں، سجدہ تلاوت بالفور ہے۔ فوراً مطلب سجدہ تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا فوراً ہمیں سجدہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم پڑھتے جائیں اور جب قرآن بند کر لیں، تلاوت بند کر لیں تو اکٹھا سب سجدے کر لیں، ایسا نہیں۔ سجدہ تلاوت بالفور ہے، جیسے ہم نے پڑھا فوراً ہم کو سجدے میں جانا ہے۔ سجدہ تلاوت کیا سننے والا بھی کرے گا؟ سوال ہے۔ سجدہ تلاوت
جیسے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، نماز کے باہر ہے، تو کیا سننے والا بھی سجدہ کرے گا؟ جی ہاں، قرآن کی آیت وہ سن رہا ہے تو سجدہ تلاوت ہے، پڑھنے والا سجدہ کرے گا تو ہم بھی سجدہ کر لیں گے، وہ نہیں کرتا ہے ہم بھی نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام نے سجدہ کیا تو اب مقتدی کیونکہ امام کی تابع ہیں تو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ضروری ہے۔ نماز کے باہر ہے تو اختیار ہے، نماز کے اندر اگر ہے تو امام سجدہ کرے گا تو ہم کو بھی سجدہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہو جائے گا، چونکہ امام کی اطاعت و پیروی کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، ہم مخالفت نماز میں نہیں کر سکتے۔ ہاں نماز کے باہر اگر ہے تو اب وہاں ہمیں اختیار ہوگا، اگر وہ کرتا ہے تو ہم بھی کر لیں، اگر وہ کرتا ہے تو ہم بھی کر لیں، اور اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ اس کا طریقہ مختصر طور پر ہم جان لیں کہ جیسے نماز کا سجدہ ہے ویسے ہی سجدہ تلاوت کا سجدہ ہے، جو کیفیت، جو شکل، جو طریقہ، دعائیں جو نماز کی ہیں، نماز کے سجدے کی ہیں، ٹھیک اسی طرح سجدہ تلاوت کا بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ فعن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا اذا السماء انشقت میں، سورہ انشقاق میں، وقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اقرأ بسم ربک الذی جو سورت ہے سورۃ العلق، اس کے اندر رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہے، نمبر ایک کہ آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدے کا اہتمام کرنا چاہیے، آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، پہلی بات یہ معلوم ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سورہ انشقاق میں سجدہ ہے، سورہ انشقاق میں سجدہ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سورہ علق میں سجدہ ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ سننے والا بھی سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت سننے والا شخص بھی سجدہ تلاوت کر سکتا ہے۔ سجدہ تلاوت کے تعلق سے ایک بات بتانا جو بہت اہم ہے کہ سجدہ تلاوت یہ توقیفی ہے۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ توقیفی مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اس کی صراحت کی ہے وہی سجدہ ہے، ایسا نہیں کہ ہر آدمی جہاں جو آیت پڑھے اپنا سجدہ شروع کر دے سجدہ تلاوت کے نام پہ، نہیں، سجدہ تلاوت وہ اسی جگہ پر ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ سجدہ تلاوت یہ کیا ہے؟ توقیفی ہے، منمانی نہیں ہے کہ ہاں آدمی جو بھی صورت پڑھے جہاں چاہے سجدہ تلاوت کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ توقیفی ہے، یعنی دلائل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور عمل سے مستعار ہے۔ جہاں اللہ کے نبی نے سجدہ کیا ہے یا حکم دیا ہے، یہاں وضاحت کی ہے، اسی جگہ پر ہی سجدہ تلاوت ہوگا، ہر جگہ اپنی منمانی سے نہیں ہوگا۔ تو سجدہ تلاوت کیا ہے؟ امر توقیفی، سجدہ تلاوت توقیفی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔